السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے مسلسل باؤنسرز جاری ہیں، ایسے میں سید بادشاہ نے ایک اور چھکا مار دیا ہے جبکہ عمران خان کلین بولڈ ہوئے ہیں۔ دوسری جانب حافظ سعد حسین رضوی نے بھی پہل تو چوکا مارا، لیکن بعد میں کچھ باؤنسرز روکنے کی کوشش کی، ویل آف کیے، کچھ پر رن لینے کی کوشش کی اور اب خدشہ ہے کہ کہیں ان کی وکٹیں ہی نہ گر جائیں۔ یہ کیا کہانی ہے اپنے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس کے علاوہ نائب امیر لبیک سید پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب باقاعدہ نمودار ہوئے، راول پنڈی جو تاجدار ختم نبوت کانفرنس تھی اس کے سٹیج پر آئے، ان کا انداز کیا تھا، کیا وہ ویسے ہی پر اعتماد تھے، کیا انہوں نے کہا، اور دبے لفظوں میں آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر کو بھی انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے گا۔ آپ سے درخواست علامہ خادم حسین رضوی کے حوالے سے پارٹ 2 ڈاکومنٹری اپلوڈ ہو گئی ہے۔ اس میں نے بتایا ہے کہ مولانا سمیع الحق کا قتل اور علامہ خادم حسین رضوی کی اچانک موت، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ اکتوبر 2019 میں جب عمران خان کی حکومت نئی بنی تھی کیا ہوا تھا، اور نومبر 2020 میں کیا ہوا تھا۔ یہ اندر کی کچھ باتیں میں سامنے لے کر آیا ہوں، وہ بھی ایک دفعہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل انسائیڈ اسٹوری پر وہ دونوں پارٹس اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی۔ قاضی فائز عیسیٰ روز سرپرائز دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے مبارک ثانی کیس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ تو جاری نہیں کیا۔ لگتا ہے آنے والے دنوں میں مزید ہنگامے ہوں گے یا پھر کوئی اور مقاصد حاصل کیے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے انہیں خط بھی لکھا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ مسلمان اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ شکوک و شبہات یا وسوسے پیدا ہوں آپ کو تفصیلی فیصلہ جاری کر دینا چاہیے۔ لیکن وہ تفصیلی فیصلہ پہلے جاری کرنے کی بجائے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو نیب ترمیمی آرڈیننس تھا اس کا جو محفوظ فیصلہ تھا وہ جاری کر دیا۔ اب اس محفوظ فیصلے میں عمران خان جو بانی تحریک انصاف ہے، سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے درخواست جمع کروائی تھی جی کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جو ترامیم کی ہیں یہ ترامیم چوروں اور ڈاکوؤں کو سہولت دینے کے لیے ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی درخواست تھی، اور اس وقت 3 رکنی بینچ جاتے جو چیف جسٹس سے عمر عطا بندیال وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس بینچ کا حصہ تھے، سربراہی تھے، اور اس ترمیم کے خلاف انہوں نے فیصلہ دے دیا تھا۔ پھر یہ پٹیشن لگی تھی اور جو بھی معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد بڑی دلچسپ بات ہے جی، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جو موجودہ ہیں، انہوں نے جو اب فیصلہ جاری کیا ہے نا اس میں عمران خان صاحب کو بد نیت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے یہ درخواست دی تھی یہ بد نیتی پر مبنی تھی، یعنی وہ بد نیت تھے، ماضی میں وہ اس طرح کے خود آرڈیننس وغیرہ جاری کرتے رہے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ انہوں نے چور اور ڈاکوؤں کا راستہ روکنے کے لیے درخواست دی، بالکل بھی نہیں، وہ آنیسٹ نہیں ہے، وہ بلکہ بدنیتی پر مبنی یہ اپلیکیشن ہے، اور کہا کہ عمران خان نے بدنیتی پر مبنی یہ سارا اقدام کیا، اور جو اس وقت 3 رکنی بینچ تھا اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں انہوں نے اسے ٹیک اپ کر لیا، اور اب کالا پونڈ اور اس کے صورتکار تڑپ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، اور اب عمران خان صاحب کو ایک نیا لقب دے دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، بد نیت۔ یعنی میں نے کہا نا کہ کلین بولڈ عمران خان ہو گئے ہیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جو یہ لفظ استعمال کیا نا بد نیت، تو ساتھ میں انہوں نے جنرل مشرف کا بھی حوالہ دیا کہ ان کے دور میں یہ نیب کا ادارہ ہوا، پھر معاملات ہوئے، لیکن ہوا یہ کہ جس کرپٹ سیاستدان نے جنرل مشرف کی وفاداری حاصل کر لی یا کاف لیگ میں آگے یا کنگز پارٹی کا حصہ بن گئے تو وہ پارسا ہو گئے، باقی سارے رگڑے میں آ گئے۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ترامیم ہیں انہیں دیکھنا چاہیے، اور یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، یا وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں جہاں کوئی وائلیشن ہوگی تو ہم ضرور اس میں آگے آئیں گے، جب بھی کوئی ہمارے پاس
نیت پر مبنی درخواست آئے گی، یہ نہیں ہے کہ بد نیتی پر مبنی۔ اب آتے ہیں جی کہ پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب جو لبیک کے نائب امیر ہیں، تقریباً 1 ماہ بعد وہ راول پنڈی میں تاجدار ختم نبوت جو کانفرنس تھی 7 ستمبر جو گزرا ہے، اس میں 50 سال گولڈن جوبلی کو ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہوئے تو وہ نمودار ہوئے۔ ہم نے اپنے پچھلے ایک ویلاگ میں یہ اشارتاً ضرور کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ 7 ستمبر کو جو پیر ظہیر الحسن شاہ ہیں وہ نمودار ہوں، تو بس یہ ایک تھی، اللہ نے ہماری عزت رکھی، وہ موضوع الگ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اس ویلاگ میں وہ کہاں تھے، کیا معاملہ تھا، وہ ساری کہانی آپ کو بتائیں گے۔ ابھی صرف ایک نقطے پر میں فوکس کرتا ہوں، وہ نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے بھی حافظ سعد حسین رضوی کی طرح حوالہ دیا ہے آرمی چیف کے بیان کا، کہ آرمی چیف نے جو کہا کہ جو لوگ آئین اور شریعت کو نہیں مانتے ہم ان کو پاکستانی نہیں مانتے، تو اس پر جو لبیک کے نائب امیر ہیں پیر ظہیر الحسن شاہ، انہوں نے کہا کہ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کون آئین اور شریعت کو نہیں مانتا۔ تو باقی انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا، وہ جب ان کی گرفتاری کی خبریں چلیں، جو معاملہ ہوا، تو جو ہمارے پاس انسائیڈر ہے نا، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ جلد وہ شیئر کریں گے، بلکہ 1-2 دن تک وہ آپ کے ساتھ ضرور کہانی شیئر کر دیں گے۔ ابھی تو صرف چونکہ موضوع اس ویلاگ میں اتنے تھے کہ چیف جسٹس والا ایشو تھا، عمران خان والا ایشو تھا، اور پیر ظہیر الحسن شاہ والا اپنا ایک چھوٹا سا، چونکہ وہ نمودار ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ اس ویلاگ میں ان کا تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ وجہ یہ ہے کہ موضوع اور تھا اس کا، جو میں نے بتانا بھی تھا وہ تھا کہ حافظ سعد حسین رضوی کے تناظر میں وہ جو عثمان مانگٹ والا ایشو اٹھا ہوا ہے، بریسٹر عثمان مانگٹ ایک پڑھے لکھے ہیں، جو ہمیں مزید فیڈ بیک آیا ہے، وہ فیڈ بیک یہی آیا تھا کہ 7 ستمبر تو گزر جائے گی، پھر 8 ستمبر ہے، پھر آگے یہ دیکھنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور ہم نے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی 1-2 ویلاگ میں، وہ خبر بھی یہ تھی کہ ایک بڑا آپریشن ہونا تھا، سرجیکل آپریشن ہونا تھا، اور اس پر کچھ چہرے آپ کو نظر آنے تھے اور کچھ چہرے منظر سے غائب ہو جانے تھے، یعنی لبیک کی صفوں میں وہ چہرے نظر نہیں آنے تھے۔ لیکن اس کے ہونے سے پہلے عثمان مانگٹ صاحب جو ہیں وہ ریزائن کر گئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ بہرحال یہ اپنا ان کا استحقاق ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان سے کنارہ کش ہو رہے ہیں۔ جو علامہ خادم حسین رضوی کا فلسفہ ہے، جو نظریہ ہے، اور جو انس رضوی یا حافظ سعد حسین رضوی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ اسی طرح برقرار رہے گا، جہاں پر ان کی ضرورت ہوگی وہ کھڑے ہوں گے۔ اب جو نوجوان ہیں نا، ان کا جو رد عمل آیا ہے میری نظر میں وہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ وہ خوش آئند اس تناظر میں ہے کہ وہ بالکل بھی کلٹ نہیں ہے، یعنی کلٹ کے پیچھے لگنے والے پیروکار نہیں ہیں۔ انہوں نے جو فیڈ بیک دیا ہے، ان کا فیڈ بیک یہی ہے کہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے ہمارا ووٹ بینک کیوں کم ہو رہا ہے، اور 2017 میں جو لبیک کی پوزیشن تھی، اب ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ پوزیشن کمزور ہوئی ہے، ہمیں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پڑھے لکھے نوجوان جو ہم سے وابستہ ہیں ان کی رائے کو بھی شامل کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے جو امیر ہیں حافظ سعد حسین رضوی، وہ ڈٹ جانے والے ہیں، وہ جھکنے والے نہیں ہیں، اور میں نے خود بھی جو آبزرویشن کی ہے ان سے جو میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ بطور صافی چیزیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں۔ میں آج پہلی دفعہ آپ کو بتانے لگا ہوں، چلیں بات پھر میں نے ختم ہی کرنی ہے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے، کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو آگے سامنے جو بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے نا، یا شخصیت ہوتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ وہ شخصیت ہے جو مصلحت والا جواب نہیں دے گی، جو سچ ہے وہ حقیقت بیان کرے گی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سچ جب وقت پر نہ بولا جائے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، یا وقت سے پہلے بول دیا جائے تو پھر لگتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کی بڑی بلے بلے کروانا چاہتا ہے۔ تو اس تناظر میں ہم نے کئی باتیں یا کئی سوالات نہیں کیے، لیکن یہ بات جو ان کے کارکنان سمجھتے ہیں، یا بطور صحافی اگر مجھے سے پوچھا جائے کہ آپ ان کی شخصیت کا احاطہ کریں، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ سمجھدار ہیں، سیاست کو سمجھ رہے ہیں، اور ارد گرد کے اپنی جو لبیک کے اندر کے معاملات ہیں نا، اور شورا کے معاملات ہیں، ان پر بھی وہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ڈر جانے والے ہیں، اور جب ان سے کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو وہ بالکل اپنے والد صاحب کی طرح
کھڑے ہو جائیں گے اور مصلحتاً نہیں بلکہ جو چیز ہوگی، جو حقیقت ہوگی وہ بیان کر دیں گے۔ میں اس تناظر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو کارکنان کا بھی یہی ہے کہ اپنے امیر پر تو انہیں بالکل بھی بھروسہ ہے، وہ ڈر جانے والے ہیں، مگر یہ جو ارد گرد ہے نا، ان کی جانب دیکھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اب تنظیم سازی پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے بازید ہو گئی ہے، اور نواز شریف صاحب نے بھی گو ہیڈ دے دیا ہے۔ جو بلدیاتی مسودہ ہے، جو امینڈمنٹ اس پہ ہونی ہے، جو نئی ترامیم آنی ہے، اس پر لبیک کو بھی اپنا رد عمل دینا چاہیے، اپنی تجاویز ضرور دینی چاہیے، چونکہ پنجاب اسمبلی میں ان کے بھی تو ایک رکن ہے، ایک رکن کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے متنبہ کر رہا ہوں، پھر میں کوئی بات کروں گا ایک دو دن بعد تو ہمارے کچھ دوستوں کو یہ برا لگ جائے گا، لیکن ابھی سے تجاویز دینی چاہیے اور بلدیاتی انتخابات کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اس کے لیے جو نوجوان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو موقع دینا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کردار والا کون ہے، با کردار کون ہے، عمل میں کون رہتا ہے، اور لہٰذا یہ جو بعد میں رنگ بازی کرنے آ جاتے ہیں نا، ان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ان کا اپنا مطمع نظر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صفوں میں کچھ بلیک شپس ضرور ہیں، تو انہیں نکالنا چاہیے، تنظیم سازی پر فوکس دینا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ حافظ حسین رضوی صاحب چوکا بھی لگا رہے ہیں، سنگل بھی لے رہے ہیں، ڈبل بھی لے رہے ہیں، لیکن اپنی وکٹیں بھی، اپنی ٹیم کو بھی انہوں نے بچا کر رکھنا ہے، اور ٹیم کو بچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اصولوں پر کھڑے ہونا ایک الگ میٹر ہے، لیکن آپ کے ساتھ وہ مخلص کارکنان بھی تو ہونے چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اپنے ارد گرد جب آپ دیکھیں تو پیچھے سے معاملہ ہی خراب ہوا ہو، تو اس جانب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، مزید اس سلسلے میں جو اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں، یا سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے گا، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی کے حوالے سے جو 2 پارٹس پر ڈاکومنٹری ہے وہ لازمی دیکھیے گا، اپنا فیڈ بیک اس پر بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔